الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون صدق الله العظيم. غوث اعظم بمنے بے سرو ساما مددے قبلہ دین مددے کعبہ ایمان مددے بگرداب بلا افتاد کشتی ضعیفانو شکستہ رات پشتی بحق کے خواجہ عثمان ہارون مدد کن یا معین الدین چشتی مدد کن یا معین الدین چشتی مدد کن یا معین الدین چشتی. میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، پردہ نشین ماؤں اور بہنوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آئیے ہم اور آپ مل کر انتہائی عقیدت و محبت کے ساتھ اپنے اور ساری کائنات کے مرکز عقیدت ہم سب کے آقا و مولا حضور رحمت عالم جان عالم سیاح عالم مدینے کے تاجدار فخر موجودات ہم غریبوں کے غم گسار جناب احمد مجتبی محمد مصطفیٰ روحی فدا و ارواحنا فدا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ بے کس پناہ میں جس طریقے سے میں پڑھا ہوں آپ بھی میرے ساتھ مل کر بآواز بلند پڑھیں. الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ وعلى آلك وأصحابك يا نور الله صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. عرش کی عقل دنگ ہے، چرخ میں آسمان ہے، جانے مراد اب کدھر ہائے تیرا مکان ہے. عرش پہ تازہ چھیڑ چھاڑ، فرش پہ طرفہ دھوم دھام، کان جدھر لگائیے یا رسول اللہ تیری ہی داستان ہے، کان جدھر لگائیے تیری ہی داستان ہے. اور خوف نہ رکھ رضا ذرا، تو ہے عبد مصطفیٰ، تیرے لیے امان ہے، تیرے لیے امان ہے. آج کی یہ محفل اس محلے کے جیالے نوجوانوں نے بڑی محنتوں سے منعقد کی ہے اور آپ بہت بڑی تعداد میں یہاں پر موجود ہے. اللہ میرا اور آپ سب کا آنا قبول فرمائے، دنیا میں سرخروئی اور آخرت میں نجات کا ذریعہ بنائے. وقت کی قلت اس لیے میرے ساتھ ہے کہ مجھے یہاں کے بعد ہفتہ واری اجتماع میں مرکز پر پہنچنا ہے، اور میں جیسے ہی پہنچا تو احباب محبتوں کا ثبوت دیتے ہیں تو لوگ اپنی اپنی فرمائشیں کرنے لگے عنوان کے حوالے سے. بہرحال کوشش کروں گا کہ آپ سب کی امیدیں اللہ تعالیٰ پوری فرمائیں، اور آپ نے جتنے عناوین دیے ہیں اس کے مطابق کچھ معروضات پیش کر سکوں. میں نے قرآن مقدس کی بڑی مشہور و معروف آیہ کریمہ کی تلاوت کی ہے. اللہ رب العزت اس کے متعلق مجھے حق کہنے اور آپ تمامی حضرات کو حق سن کر اس پر عمل کرنے اور اسے عام کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اس وقت مسلمان جن حالات سے دوچار ہو رہے ہیں وہ پوری دنیا کے سامنے ہے.
مسلمان پوری دنیا کی ہم بات کیا کریں، ہم اپنے شہر کی بات کرتے ہیں۔ ہمارے شہر کے حالات کچھ اس طرح سے ہیں کہ ہمارے شہر کی زیادہ تر خوشیاں لوم کے کاروبار پر ہیں، اور ہمارا کاروبار دن بدن لوگوں کے کہنے کے مطابق، اخبارات کی رپورٹ کے مطابق جو ہے وہ زوال پذیر ہوتا جا رہا ہے۔ ہمارے یہاں کی اکثر بستی مزدوروں کی بستی ہے، اور کہیں پر 8 گھنٹے ڈیوٹی کا مسئلہ ہے، کہیں پر 3 دن اور 4 دن چلنے کا مسئلہ ہے۔ کچھ لوگوں نے تو یہ تک کہہ دیا کہ غریب علاقوں میں ریلیف کے بغیر کام نہیں چلے گا، یعنی کاروباری سطح پر ہم بہت کمزور سے کمزور تر ہوتے جا رہے ہیں۔ ایک تہوار کا معاملہ ختم نہیں ہوا، ابھی دوسرا تہوار بقرعید کا، عید الاضحیٰ کا ہمارے سروں پر سایہ فگن ہے۔ لوگ بڑے پریشان ہیں، گھر میں تنگ دستی، غربت، افلاس، مصیبت۔ آخر اس مصیبت سے، پریشانی سے ہم کس طریقے سے نجات حاصل کر سکتے ہیں؟ ہر انسان بے چین اور بے قرار ہے۔ اس بے قراری کا علاج کیا ہے؟ مالدار سیٹ لوگ بھی پریشان ہیں، غریب لوگ بھی پریشان ہیں، سیٹ بھی پریشان ہیں، مزدور بھی پریشان ہیں، کسی کو چین نہیں، کسی کو قرار نہیں، سب بے قرار ہیں۔ بے قراری کا علاج کیا ہے؟ ہم بے قراری کا علاج گناہوں کے اڈوں پر ڈھونڈ رہے ہیں۔ ہم اپنی بے قراری کا علاج ہائی وے کی ہوٹلوں پہ ڈھونڈ رہے ہیں۔ ہم اپنی بے قراری کا علاج پارکوں میں تلاش کر رہے ہیں۔ ہم اپنی بے قراری کا علاج موبائل گیمز میں تلاش کر رہے ہیں۔ ہم اپنی بے قراری کا علاج جوؤں کے اڈوں پہ ڈھونڈ رہے ہیں۔ ہم اپنی بے قراری کا علاج محلوں کے نکڑوں پہ ڈھونڈ رہے ہیں۔ ہم اپنی بے قراری کا علاج سیاسی لیڈروں کے احتجاج میں تلاش کر رہے ہیں۔ ہم اپنی بے قراریوں کا علاج لہو و لعب اور کھیل کود میں تلاش کر رہے ہیں۔ لیکن آئیے بے قراریوں کا علاج، غربت کا علاج، مفلسی کا علاج، تنگ دستی کا علاج، سبو حالی کا علاج، فاقہ کشی کا علاج ہے کہاں؟ وہ رسول جو ہر بے قرار دل کا قرار، جو ہر بے چین دل کا چین، جو ہر بے اطمینان کا اطمینان۔ وہ رسول ایسے رسول ہیں کہ جب یاد آ گئے ہیں سب غم بھلا دیے ہیں۔ وہ رسول جب غموں میں یاد آتے ہیں تو انسان سارے غموں کو بھول جاتا ہے۔ جب وہ رسول اعظم بے قرار ہوتے، جب وہ رسول ہاشمی بے قرار ہوتے، جب وہ مصطفیٰ کریم بے قرار ہوتے تو آقا کیا کرتے؟ ہم بے قرار ہوتے ہیں تو گناہوں کے اڈوں پہ جاتے ہیں، ہم بے قرار ہوتے ہیں تو کھیل کود کی طرف جاتے ہیں، ہم بے چین اور بے قرار ہوتے ہیں تو لہو و لعب کی طرف جاتے ہیں، ہم بے قرار ہوتے ہیں تو تاش کے پتوں کی طرف اور جوؤں کی طرف جاتے ہیں۔ حضور علیہ السلام جب بے قرار ہوتے تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ارحنا یا بلال، اے بلال مجھے راحت پہنچاؤ، اے بلال مجھے راحت پہنچاؤ، اے بلال مجھے سکون پہنچاؤ۔ کیسے سکون پہنچاؤ؟ تو بلال سے آقا فرماتے ہیں اذان پڑھو، میں نماز پڑھوں گا اور اپنے دل کو سکون عطا کروں۔ حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بے چینی اور بے قراری کا علاج نماز کے ذریعے سے تلاش کرتے تھے۔ آج مسلمان سب طرف جانے کے لیے تیار ہے، اللہ کے گھر میں آنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ ہم 3-4 گھنٹہ اپنے محلے کے نکڑ پر بیٹھ کر گزار دیتے ہیں، لیکن ایک وقت کی نماز میں 20 منٹ کا ٹائم لگتا ہے، ہم نماز کے لیے تیار نہیں ہیں۔ مسلمانوں کی عورتیں ہوں یا مسلمان مرد ہوں، نماز سے کوسوں دور ہے۔ نماز پڑھنے میں پتہ نہیں لوگوں کو کیا جاتا ہے، نماز کی طرف آتے نہیں۔ اور یہ جو نماز ہے یہی کامیابی ہے، یہی کامرانی ہے، یہی رزق میں وسعت کا ذریعہ ہے،
یہی کاروبار میں برکت کا ذریعہ ہے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اللہ کے پیارے حبیب غیب دا نبی مصطفیٰ کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جب اذان ہوتی ہے تو روئے زمین کی ساری دولت سمیٹ کر، روئے زمین کا سارا رزق سمیٹ کر مسجدوں کے اندر فرشتے لے کر کے آتے ہیں۔ جو لوگ مسجد میں نماز کے لیے آتے ہیں اللہ ان کو روزی بھی دیتا ہے اور روزی میں برکت بھی عطا کرتا ہے، لیکن وہ لوگ جو مسجد کے اندر نہیں آتے اللہ ان کو روزی تو دیتا ہے لیکن روزی میں اللہ ان کی برکت نہیں دیتا، اس لیے لوگ نماز چھوڑ کر کے پریشان رہتے ہیں۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، آئیے بہت لمبی چوڑی گفتگو نہیں کرنا، ایک حدیث پاک پڑھنا چاہتا ہوں اور اسی میں گفتگو سمیٹنا چاہتا ہوں۔ اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جو شخص نماز میں سستی اور غفلت کرتا ہے اللہ اس کو 12 مصیبتوں میں گرفتار کر دیتا۔ نماز میں غفلت کرنے والا 12 مصیبتوں میں، تکلیفوں میں گرفتار ہوتا ہے۔ یہ کون کہہ رہا ہے؟ میرے اور آپ کے آقا۔ اور اس آقا کی شان کیا ہے؟ وہ حضور اگر درخت کو بلائیں تو درخت تو ان کی بارگاہ میں چل کر آتا ہے۔ حضور کی بات سے درخت بھی انکار نہیں کر سکتا۔ اگر حضور سورج کو بلائیں تو سورج پلٹ آتا ہے، حضور اشارہ کریں تو چاند 2 ٹکڑے ہو جاتا ہے۔ وہ رسول ہاشمی فرما رہے ہیں، وہ رسول اعظم ختمی مرتبت صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ جو لوگ نماز میں سستی کرتے ہیں، غفلت کرتے ہیں، نماز نہیں پڑھتے، اللہ ان کو 12 مصیبتوں میں گرفتار کرتا ہے۔ 3 مصیبتیں ان پہ دنیا میں آتی ہیں، 3 مصیبتیں موت کے وقت آتی ہیں، 3 مصیبتیں قبر کے اندر آئے گی اور 3 مصیبتیں ان پہ قیامت کے دن آئے گی۔ اب اسی حدیث پاک کو ذرا غور سے سن لو، تھوڑا سا سمجھ لو اور اپنے کردار، اپنے کیریکٹر، اپنے اخلاق اور اپنی زندگی کے اندر کچھ کریکشن کیجیے۔ ایک بات ہمیشہ یاد رکھنا، دل سے سنیے اور دل پہ لکھیے۔ یہ مندی حکومت کے ہاتھ میں ایسا نہیں ہے۔ یہ کون ہے؟ جو ہماری اور آپ کی اوٹوں کے محتاج ہو، نہ یہ ہماری جھولی خالی کر سکتے ہیں نہ ہماری جھولی بھر سکتے ہیں۔ جھولی خالی کرنے والا بھی وہ قادر و قیوم ہے اور جھولی بھرنے والا بھی وہ قادر و قیوم ہے۔ اس کو منا لو، اس کو راضی کر لو۔ اگر اللہ تبارک و تعالی راضی ہو گیا تو دنیا کہیں بھی ہوگی، کتنا بھی نقصان اٹھائے گی، ہمیں کوئی نقصان نہیں ہوگا۔ اگر وہ ہمیں فائدہ پہنچانا چاہے تو کوئی نقصان نہیں کر سکتا۔ ساری دنیا میں مندی ہوگی، ہمارا پیٹ بھرے گا، ہماری جھولی بھرے گی اگر وہ چاہے تو، کیونکہ وہ قادر ہے۔ وہ دینا چاہے تو سمندر کی تہ میں بھی وہ مخلوق کو روزی پہنچاتا ہے۔ وہ اگر دینا چاہیں، میں نے نماز جمعہ سے پہلے خطاب میں لوگوں کو بتایا کہ اگر وہ دینا چاہیں تو وہ سمندر کی تہ میں بھی رزق پہنچاتا ہے۔ ہم تو اس کے بندے انسان ہیں۔ پہلے وہ بات عرض کروں پھر آگے بڑھتا ہوں۔ لوگ سوچتے ہیں یہ روزی کا کیا، روزی کا کیا ہوگا روزی؟ وہ روزی جب سمندر کی تہ میں پہنچاتا ہے جانوروں کو، ہمیں بھول جائے گا؟ اللہ پاک نے حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام کو جب موت کا ارادہ فرمایا کہ موسیٰ کو موت دینے، رب تبارک و تعالیٰ نے فرشتے کو بھیجا، ملک الموت کو بھیجا کہ جاؤ اور موسیٰ کی روح قبض کرو، کیونکہ نبیوں کو بھی موت آتی ہے لیکن ایک لمحے کے لیے آتی ہے، پھر وہ ہمیشہ کے لیے زندہ کر دی جاتی ہے۔ انبیاء کو بھی اجل آنی ہے مگر ایسی کہ فقط آنی ہے، پھر وہی موت کے بعد ان کی حیات مثل سابق وہی جسمانی ہے۔ تو لیکن نبیوں کو جو موت آتی ہے تو موت کا فرشتہ
ان کی بارگاہ میں ان کو نظر آتا ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس موت کا فرشتہ جناب اسرائیل علیہ السلام آئے اور آنے کے بعد کہا چلیے. کہاں چلے؟ کہا کہ میں موت کا فرشتہ ہوں. اور میں اچھا تو مجھے مارنے آیا ہے؟ اور جیسے ہی کہا اچھا تو مجھے مارنے آیا, آپ نے زوردار تماچا اس فرشتے کو لگا دیا. اللہ کے پیغمبر ہے. دیکھو اللہ والوں کی شان کیا ہے. اور موت کے فرشتے کو تماچا لگاتے ہیں. اور تماچا لگایا, آپ میں ہے ہمت؟ ارے تماچا لگانا تو دور کی بات, اگر اسرائیل کا نام بے ادبی سے لے لو تو کافر ہو جاؤ. لیکن یہ نبی کی شان ہے, زوردار تماچا لگایا. اچھا نبی کا تماچا بھی کتنا زوردار ہوتا ہے کہ تماچا جب اسرائیل کے چہرے پہ لگا تو اسرائیل کی آنکھ نکل گئی, ایک آنکھ. اور وہ ہاتھ میں لے کے آنکھ پہنچے, اللہ تو نے تو مجھے ایسے کے پاس بھیجا ہے جو مرنا ہی نہیں چاہتا. تو اللہ کی رحمت نے گویا کہ مسکرایا اور ارشاد فرمایا کہ اسرائیل تو نے کیا کہا تھا؟ میں نے کہا چلیے, تو ناراض ہو گیا, مجھے مار دیا. اللہ نے آنکھ اچھی کیا, کہا کہ اب جانا تو ادب سے جانا, اب جانا تو ادب سے جانا. اللہ موت کو نبی کے دربار کا ادب سکھا رہا ہے. یعنی اللہ کو یہ پسند ہے کہ جب محبوبوں کے در پہ جاؤ تو ادب سے جاؤ. اور یہ کون بے ادب نکل آئے جو کہتے ہیں کہ نبیوں کی کوئی شان ہی نہیں ہے, نبیوں کوئی مقام ہی نہیں ہے, نبی تو ہماری طرح ہے. ارے نادان, اگر اپنی طرح ہے تو کیا تو موت کو مار سکتا ہے؟ موت کا نام سن کر مولوی کی بھی حالت خراب ہوتی ہے. اور یہ وہ لوگ ہیں اللہ والے جو موت کو تماچا لگا رہے ہیں. اور اللہ نبی پہ اعتراض نہیں کر رہا ہے کہ میں نے بھیجا تم نے کیوں مارا, بلکہ اللہ فرما رہا ہے کہ تو ادب کر. کس کا؟ میرے موسیٰ کا. ارے جب موسیٰ کے ادب کا یہ حال ہے تو جانے موسیٰ کا عالم کیا ہو, سید الانبیاء کی شان کیا ہوگی, امام الانبیاء کا مقام کیا ہوگا. جناب موسیٰ کے پاس وہ آئے اور اب ادب سے آئے, بیل لے کر کے کہا موسیٰ اس بیل پہ ہاتھ رکھیں, جتنے بال آپ کے ہاتھ کے نیچے آئیں گے اتنے سال آپ کی عمر بڑھا دی جائے گی. اللہ کے کلیم علیہ السلام نے کہا پھر کیا ہوگا؟ کہا پھر تو وہی ہوگا جو یار چاہے گا. تو کہا اس کی چاہت کیا ہے؟ تو کہا پھر چلنا ہی ہوگا. تو کہا بھی کل جانا ہے تو آج کیوں نہ, آج ہی چلتے ہیں. لیکن اللہ سے کہیں کہ تھوڑی سی مہلت دے. اللہ کسی کو مہلت نہیں دیتا. جب کسی کی موت کا وقت آتا ہے تو وہ کسی کو مہلت نہیں دیتا. یہ انبیاء کی شان ہے. عرض کرتے ہیں اللہ سے عرض کریں کہ تھوڑی سی مہلت دے, میں اپنے بیٹوں سے ملوں. تو جو سب سے چھوٹا بیٹا تھا حضرت موسیٰ علیہ السلام کا, اس کو گلے لگا کر کے روتے, پھر چھوڑتے, پھر لگاتے, پھر وہی باپ تو باپ ہوتا ہے. اللہ نے فرمایا موسیٰ یار سے ملنے میں اتنی تاخیر, جب بلاتا تھا من جانب الطور الایمن وقربناہ نجیہ, ذرا مجھ سے ملنے کے لیے اکیلے میں, تو دوڑا دوڑا چلا آتا تھا. طور پہ باتیں کرنے بلاتا تو دوڑا دوڑا چلا آتا. ارے آج تو دیدار کرانے بلا رہا ہوں اور اتنی تاخیر کیوں ہے موسیٰ؟ تو عرض کرتے مولا تیری لقاء کا اشتیاق تو ہے, لیکن یہ چھوٹے بیٹے کی محبت پیر میں زنجیر ڈالتی ہے کہ اب میرے بعد میرا یہ بچہ یتیم ہو جائے گا, چھوٹا ہے سب میں, اس کا کیا ہوگا, اس کی روزی روٹی کا کیا ہوگا, اس کے کھانے پینے کا کیا ہوگا. تو ارشاد ہوا موسیٰ اب تک تو تاخیر کر رہا تھا بیٹے کی وجہ سے, اب ہم تھوڑی تاخیر کروا دیتے ہیں اور اب تجھے ذرا بتاتے تیرے بیٹے کا کیا ہوگا. ارشاد ہوا یہ جو دریا ہے تیرے سامنے اس پر عصا مار. حضرت موسیٰ نے دریا پہ عصا مارا تو دریا پھٹ گیا. جب دریا پھٹا تو جیسے ہی دریا پھٹا اس دریا کی تہ میں ایک چھوٹا سا پتھر پڑا ہوا تھا. اللہ نے فرمایا موسیٰ اب اس پتھر پہ بھی عصا مار. حضرت موسیٰ نے پتھر پہ عصا مارا, وہ پتھر دو ٹکڑے ہو گیا اور اس کے اندر ایک چھوٹا سا کیڑا تھا. اس کیڑے کے منہ میں ہرے رنگ کا پتا تھا اور وہ پتا چر رہا تھا. کیڑا پتا چر رہا تھا. کیڑا کہاں تھا؟ پتھر کے, جہاں ہوا نہیں جا سکتی,
اس میں کیڑا تھا اور کیڑے کے منہ میں پتا تھا، وہ پتا کھا رہا تھا۔ حضرت موسیٰ اللہ کی قدرت دیکھ کر کے قربان ہونے کو جی چاہا۔ ارشاد ہوا موسیٰ جب سمندر کی تہ میں پتھر، پتھر میں کیڑا، جب کیڑے کو روزی پہنچاتے ہیں تو تیرا بیٹا تو انسان ہے، جب ہم اس کیڑے کو نہیں بھولتے تو تیرے بیٹے کو کیسے بھول جائیں؟ روزی ہم دیتے ہیں۔ بندہ اگر اللہ کا وفادار بن جائے، پتھر میں بھی خدا روزی دیتا ہے، لیکن ہم روزی کے پیچھے رزاق کو بھول گئے، روزی کے چکر میں رزاق کو بھول گئے۔ ہم روزی کمانے کے لیے در در کی ٹھوکریں کھاتے ہیں، لیکن 20 منٹ کا ٹائم اللہ کی نماز کے لیے، عبادت کے لیے نہیں نکالتے۔ تو روزی سمیٹ کر، رزق سمیٹ کر مسجد میں لایا جاتا ہے۔ جو لوگ عبادت کرتے ہیں اللہ روزی بھی دیتا ہے، برکت بھی دیتا ہے۔ بات دیکھو نماز کی آئی ہے، لوگ مندی کو لے کے بہت ٹینشن میں، کیا ہوگا کیا ہوگا۔ ارے اللہ والے بن جاؤ، اللہ والے بن جاؤ، ذکر اذکار کرو، نماز پڑھو، عبادت کرو، استغفار کرو، سب کا کچھ بھی ہوگا، اپنے اچھے ہی دن رہیں گے، ہم سکون سے رہیں گے۔ کوئی کچھ بھی کود پھان کر لے، اللہ کی نظر عنایت ہم پہ ہوگی تو کوئی ٹینشن نہیں ہوگا۔ دیکھو آپ نے وہ حدیث سنی ہے، بہت مشہور حدیث ہے، بات یاد آئی، وہ حدیث پاک میں نے جو پڑھی ہے نا 12 مصیبتوں والی، اس کو بھی سناؤں گا، لیکن ابھی میری طبیعت ابھی اس حدیث کی طرف مائل ہوئی ہے۔ وہ حدیث پاک کا مفہوم، حضرت نوح کی قوم نے جناب نوح کو بہت ستایا، حضرت نوح علیہ السلام۔ حضرت نوح نے دعا کی، اللہ یہ بہت ستا رہے ہیں، تو ان پہ عذاب ڈال۔ حضرت نوح نے دعا کی، اللہ نے کہا ٹھیک ہے عذاب ڈال دیں گے، ان کو عذاب میں گرفتار کریں گے۔ حضرت نوح علیہ السلام نے دعا کی، اللہ نے قبول بھی کر لی۔ لوگوں کا خیال یہ ہے کہ ادھر دعا کرو اور فوراً ادھر قبول ہو جائے، اور نہیں قبول ہو تو بولے اللہ تو معاذ اللہ ہماری سنتا ہی نہیں، استغفر اللہ۔ لیکن اس کی شان ہے، کس کی دعا کا ظہور کب کرنا ہے وہ اچھی طرح جانتا ہے۔ نوح نے دعا کی، اللہ نے قبول کر لی، لیکن فوراً اس کا اثر ظاہر نہیں ہوا۔ کتنے سال میں اثر ظاہر ہوا پتہ ہے آپ کو؟ 40 سال میں۔ کیسے؟ دعا قبول ہو گئی، جبریل آئے۔ اب تھوڑا سا ذکر نوح کر لیا جائے۔ جبریل علیہ السلام آئے، آنے کے بعد ان کے ہاتھ میں کچھ کھجوریں تھیں، کھجور کی کچھ کھجوریں تھیں۔ حضرت جبریل کھاتے پیتے تو نہیں ہیں، تو انہوں نے اپنی مٹھی حضرت نوح کے سامنے کی، او نوح لیجئے کھجور کھائیے۔ حضرت نوح کو حیرت ہوئی، میں نے قوم کی تباہی کے لیے دعا کی ہے اور یہ لے کر آئے کھجور کھانے کے لیے۔ حضرت نوح نے کھجور کھائی تو کہا گٹلیاں پھینکنا نہیں، گٹلیاں جمع کی۔ اچھا کھجور کیسے کھاتے ہیں؟ کھجور کھانے کی سنت یہ ہے، لوگ جب کھجور آتی ہے تو منہ میں ڈال لیتے ہیں، یہ سنت نہیں ہے، اور پھر منہ کی گٹلی ہاتھ میں لیتے ہیں اور اس کو اسی برتن میں ڈالتے ہیں جس میں کھجور رکھی ہوئی ہے۔ حضور علیہ السلام بہت ناراض ہوتے تھے ایسے لوگوں سے جو منہ سے گٹلی نکال کے برتن میں رکھتے تھے۔ پہلی بات تو منہ میں گٹلی سمیت کھجور ڈالنا ہی نہیں چاہیے، کھجور ہاتھ میں لے کے اس کے 2 ٹکڑے کرنا چاہیے اور گٹلی باہر نکال کر پھر کھجور منہ میں ڈالنا چاہیے، یعنی منہ میں نہیں ڈالنا چاہیے ڈائریکٹ، کھجور کی گٹلی باہر ہی نکال کر پھر کھجور منہ میں ڈالنا چاہیے۔ آپ نے کھجور کھائی، گٹلیاں جمع کرتے رہے، کھجور کھا لی تو کہا یہ گٹلیوں کا کیا؟ تو ارشاد ہوا یہ کھجور میں جنت سے لایا ہوں، یہ کھجور جنت سے لایا۔ دیکھو نبی کی شان، لوگ جنت میں جا کر جنت کی چیزیں کھائیں گے، نبی دنیا میں رہ کر کے جنت کے پھل کھاتا ہے۔ ارے نبی تو نبی ہے، جس کو نبی سے نسبت ہو جائے وہ بھی دنیا میں جنت کے پھل کھاتا ہے۔ حضرت مریم کے حجرے میں جو جنت کے پھل آئے تھے، مریم کوئی نبی تو نہیں ہے، وہ نبی کی ماں ہے، وہ نبی کی ماں ہے۔ نبی کی ماں جو ہے سبحان اللہ جو ہے وہ نبی کی ماں جنت کے پھل کھا رہی ہے دنیا کے اندر، اور قربان سبحان اللہ کیا پیاری بات یاد آئی، نبی کی ماں بھی جنت کے پھل کھاتی ہے دنیا میں، اور نبی کی اولاد کو بھی جنت کا کھانا مل جاتا ہے دنیا میں۔ کون ہے نبی کی اولاد؟ سبحان اللہ
وہ میرا آقا امام حسن اور امام حسین. ایک دن سیدہ فاطمۃ الزہرا آئی حضور کی بارگاہ میں، رونے لگی. سرکار نے بیٹی فاطمہ کیوں رو رہی ہو؟ عرض کرتی بابا جان اور میرا بیٹا حسین گم ہو گیا ہے، اور گم ہوا تو میں نے بہت ڈھونڈا، علی نے بھی بہت ڈھونڈا، حسین کہیں ملتا نہیں. آقا نے فرمایا چلو ہم سب مل کے ڈھونڈتے ہیں. اور حسین بھی کیسا گم شدہ حسین ہے کہ گم ہو جائے تو نبیوں کا امام ڈھونڈنے نکلتا ہے، انبیاء کا امام نکلتا ہے. کون ڈھونڈ رہے؟ 4 لوگ ڈھونڈنے نکلے ہیں امام حسین کو. حضور نبیوں کی جان، علی ولیوں کی جان، فاطمہ کائنات کی جان، اور ساتھ میں مولا حسن. 4 تن نکلے ہیں 5ویں تن کو ڈھونڈنے کے لیے. گویا کہ حسین ملے تو ہو جاتے 5 تن. یہ حسین کی شان ہے. ڈھونڈتے ڈھونڈتے اب حضور کو تو پتا ہے نا، عالم غیب ہے حضور کو پتا ہے کہ یہ ہے کہاں. ایک صحابی کے باغ میں گئے تو دیکھا کہ مولا حسین ریت پر سو رہے ہیں. سیدہ دوڑی، میرا بیٹا اتنی دھوپ میں ریت پر، دھوپ میں نیند نہیں آتی، اور مولا حسین تپتی ہوئی ریت پہ سو رہے ہیں. حضور مسکرائے، کہا حضور میرے بیٹے کو ریت پہ دیکھ کے آپ مسکراتے ہیں. آقا فرماتے ہیں فاطمہ تو نہیں دیکھ رہی، میں دیکھ رہا ہوں. میرا حسین جو سویا ہے تو جبریل نے اپنا ایک پر حسین کے نیچے بچھایا ہے اور دوسرے پر کا سایہ کیا. ایک پر نیچے ہے اور دوسرے پر کا سایہ ہے، اور وہ نظر نہیں آ رہا، اسی لیے تو حسین سکون سے سو رہا ہے. مولا حسین کی شان ہے، اور جس کی بچپنے میں شان یہ ہو، 56 سال میں کربلا میں اس کی شان کیا ہو. بات یوں ہی نکل آ گئی. اب چھوڑ دیجیے اللہ پر، اب جو ہوگا سو ہوگا. عنوان جو لے کر چلے تھے وہ تو پرے رہ گیا، اور اب پرے جبریل کی بات آ گئی. ایک پر نیچے ایک پر اوپر. یہ باتیں ہو رہی تھی. باتیں سن کر کے حسین اٹھ گئے. مولا حسین بیدار ہو گئے. نیند سے اٹھے، سیدھا ماں کو، نانا کو، بابا کو دیکھا تو اب مچل گئے. نانا کا دامن پکڑا، ماں نے سینے سے لگایا، بیٹے کہاں گم ہو گئے تھے؟ ماں چلتے چلتے آیا، نیند لگی، سو گیا. چلو بیٹے گھر. کہا نہیں مجھے بھوک لگی، کھانا دو. بچپنا تھا، کہا مجھے بھوک لگی ہے، کھانا دو. ماں نے لب چومے، بیٹے گھر میں کھانا ہے چل کے کھا لو. کہا نہیں یہیں دو، مجھے کھانا یہیں چاہیے. حضور سید عالم نے کہا بیٹے گھر چل کے کھاؤ، یہاں باغ میں تمہیں کھانا کیسے دیں گے؟ بس دامن پکڑا، مجھے یہیں چاہیے، بس اتنا کہا تھا. آنکھ میں آنسو جھلملانے لگے. بلبل سدرہ جبریل عرض کرتے ہیں حضور حسین کو نہ کہیں، گھر کی بات نہ کریں، یہیں پہ کھانا کھلائیں. یہ لیجیے اللہ نے جنت کے برتنوں میں جنت کا کھانا بھیج دیا. قربان جائیں، یہ شان ہے. بہرحال بات دور نہ نکلیں تو حضرت نوح علیہ السلام نے کھجور کھائی، جنت کی کھجوریں. کہا جبریل اس کا کیا کریں؟ کہا اے نوح اسے زمین میں ڈال دیں، اس سے درخت اگیں گے. جب درخت بڑے ہو جائیں گے اس کو آپ کاٹیں گے. جب آپ کاٹیں گے تو اس سے آپ ایک کشتی بنائیں گے، اور کشتی بنائیں گے تو تب آپ کی قوم پہ عذاب آئے گا. اور جب آپ کی قوم پہ عذاب آئے گا تو پھر آپ کی قوم ڈوب جائے گی، اور جو کشتی میں آئے گا وہ تیرے گا. اتنا لمبا معاملہ تھا. اللہ کے نبی کی دعا کا اثر ظاہر ہونے میں اتنا لمبا وقفہ تھا. اب آپ سوچتے ہیں کہ ہم ادھر دعا کریں، ایسا بھی ہوتا ہے، قبول تو ہوتی ہے لیکن اثر کب ظاہر ہو یہ اس کی مرضی پہ ہوتا ہے. اس لیے دعا کرنے کے بعد جلدی مت مچایا کرو، دعا کر کے اس پہ چھوڑ دیا کرو. دعا کرنا اپنا کام ہے اور اس کا اثر ظاہر کرنا اس کا کام ہے، تو اس کے کام میں دخل مت دیا کرو. اب نوح علیہ السلام نے کھجور بوئی، پودا اگا، پھر بڑا ہوا، پھر مضبوط ہوا، پھر ارشاد ہوا اس کو کاٹو. آپ نے اکیلے کاٹا. اس کو کاٹنے کے بعد تختے بنائے،
جب تختے بنائے آپ نے، اس کے تختے آپ نے تیار کیے تو ان تختوں پر آپ نے نبیوں کے نام لکھے. اور روایتوں میں آتا ہے، معارج النبوہ میں علامہ معین الدین لکھتے ہیں کہ ان تختوں میں نبیوں کے نام کے ساتھ حضرت نوح علیہ السلام نے حضرت ابو بکر صدیق کا نام بھی لکھا، حضرت عمر ابن خطاب کا نام بھی لکھا، حضرت عثمان غنی کا نام بھی لکھا، مولا علی کا نام بھی لکھا. سوچئے آپ میرے نبی کے یاروں کی شان کیا ہے کہ نوح کی کشتی کے تختوں پر یہ نام لکھے جاتے ہیں. اور نوح کشتی بنا رہے، کشتی بناتے ہیں تو اس وقت آپ کی بیوی جو تھی وہ تالی بجا کر کے کہتی دیکھو اس پاگل کو معاذ اللہ، اور توہین کرتی، اس لیے وہ بھی ڈوب گئی. یعنی نبی کی بیوی نبی کی بے ادبی کرے تو اللہ اس کو بھی عذاب میں گرفتار کرتا ہے. بیٹا بھی بے ادبی کرتا تھا، وہ بھی ڈوب گیا. آپ کشتی بناتے تو ایک بڑھیا تھی اس دور میں، وہ نوح علیہ السلام پہ ایمان لائی تھی. تو بڑھیا نے پوچھا اللہ کے پیغمبر آپ کیا کر رہے ہیں، نوح آپ کیا کر رہے ہیں؟ آپ نے کہا بڑی بھی میں کشتی بنا رہا ہوں. کہا حضرت یہ کشتی کیا ہوتی ہے؟ تو آپ نے فرمایا یہ کشتی، کیونکہ اس وقت تک کشتی کا تصور نہیں تھا تو کوئی نئی چیز ایجاد ہو رہی تھی، تو کہا یہ کشتی کیا ہوتی ہے؟ تو آپ نے فرمایا کشتی پانی میں تیرتی ہے اور اس میں جو سوار ہوتا ہے وہ بچ جائے گا اور باقی سب ڈوب جائیں گے. کہا کون سوار ہوگا؟ کیونکہ جو بوڑھی عورتیں ہوتی ہیں نا وہ ایک بات کو 10 ٹائم کہتی ہے اور وہ بے پر کی باتیں بھی کرتی ہے. اسی لیے اگر ماں باپ بوڑھے ہو جائیں، وہ بک بک کریں تو ان کو اف بھی مت کہو، ان کی بات سن لو. اور بوڑھوں کی باتیں سننا ہی ان کو بہت اچھا لگتا ہے. بوڑھے ہم سے کچھ نہیں چاہتے، وہ سوچتے ہیں کہ ہم جو بولتے جائیں بس یہ سنتے جائیں. اسی لیے میرے پاس جب بوڑھے لوگ آتے ہیں تو وہ ایک کیسٹ 50 بار بجاتے ہیں، پھر بھی میں سنتا ہوں. ہمارے حافظ صاحب اکتا جاتے ہیں اور نہیں سننا چاہتے. میں ان سے کہتا ہوں سن لو بھائی، کیونکہ بوڑھے لوگوں کی باتیں ایسی ہے کہ کسی کتاب میں نہیں ملتی ہے نا. ہمارے نوجوان یہ مبلغین بھی بوڑھے لوگ آتے ہیں تو وہ اٹھ کے ادھر ادھر ہونے لگتے ہیں. میں بیٹھ کے سنتا ہوں کیونکہ بوڑھوں کی بات کان دے کر سننا یہ بھی میرے نبی کی سنت ہے. حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں حضور مقام جعرانہ میں حنین کا مال غنیمت تقسیم کر رہے تھے تو دیکھا کہ سامنے سے ایک بڑھیا آئی، اور جب وہ بڑھیا آئی تو حضور اس کو دیکھ کے اٹھ کر کے کھڑے ہو گئے. صحابہ نے کہا یہ کون سی خوش نصیب بڑھیا ہے جس کو دیکھ کر حضور اٹھ کر کے کھڑے ہو گئے. تو حضور علیہ السلام اٹھ کے کھڑے ہوئے، اس کے پاس گئے اور اپنی مزمل و مدثر والی چادر اس کے لیے زمین پہ بچھا دیا. وہ بڑی بھی بیٹھ گئی، حضور اس کی طرف کان دے کر کے سننے لگے. وہ بولتی رہی بولتی رہی بولتی رہی، حضور سنتے رہے سنتے رہے سنتے رہے. لوگ ادھر بے چین ہو رہے تھے کیونکہ مال غنیمت تقسیم ہو رہا تھا، اور آقائے کریم سب چھوڑ کر اس بڑھیا کے پاس بیٹھ گئے اور خوب اس سے سننے لگے. بس سن ہی رہے تھے. جو سب کو سناتا ہے آج وہ سن رہا ہے، بلکہ جس کی خدا سنتا ہے. قل کہہ کے اپنی بات بھی لب سے تیرے سنی، اللہ کو ہے اتنی تیری گفتگو پسند. حضور سنتے رہے، دیر تک وہ بولتی رہی، پھر اٹھ کر کھڑی ہو گئی تو حضور نے اس کو پیار سے رخصت کیا، بہت تحفے دے کر رخصت کیا. لوگوں نے پوچھا یہ کون بڑھیا ہے جس کے لیے کھڑے ہوئے اتنا ٹائم دیا، تحفے دیے؟ تو لوگوں نے کہا یہ نبی کی دودھ پلانے والی ماں حلیمہ سعدیہ ہے. تب لوگوں کو احساس ہوا دودھ پلانے والی ماں کا اتنا احترام کرتے ہیں، اگر آمنہ ہوتی تو کتنا احترام کرتے. لیکن یہاں تو اگر ماں باپ 2-4 جملے کہہ دیں تو ہم فوراً ڈانٹ کر بٹھا دیتے. استغفر اللہ. جو ماں باپ سے اونچی آواز سے بات کرے اللہ اس کے اعمال اکارت کر دیتے. کل بہت پیاری محفل ہوئی ماں کی عظمت پر. اگر آپ نہیں آئے تھے تو وہ بیان لیجئے اور ضرور سنیے. میں نے کبھی کسی سے گزارش نہیں کی میرا بیان سننے کی، لیکن میں آج ہر نوجوان سے کہتا ہوں کل کا بیان لو اور گھر میں لگا کر کے سب گھر کے لوگ سنو. اگر آپ اپنے گھر کی اصلاح چاہتے ہو تو کل کی گفتگو آپ ضرور سنیں. تو بات چل رہی تھی بوڑھوں کی، اور بوڑھے کبھی بولا کرے نا، محلے کے بوڑھے بھی سن لیا کرو، بیٹھ کے باتیں سنا کرو. کیونکہ حضور علیہ السلام فرماتے ہیں جس کے بال سفید ہو جاتے ہیں نا، بڈھا جو ہو جاتا ہے، تو
اگر وہ گناہ بھی کرتا ہے تو اللہ فرشتوں سے کہتا ہے مت لکھو اس کا، یہ بڈھا ہو گیا ہے. یعنی اللہ تبارک و تعالی بوڑھوں کا یوں جو ہے وہ ان کے ساتھ نرمی فرماتا ہے. اور سفید ریش بوڑھا جب دعا کرتا ہے تو اللہ اس کی دعا رد نہیں کرتا. آقا فرماتے ہیں سفید بال والے بوڑھوں کی دعا رد کرنے میں اللہ کو شرم آتی ہے. اللہ حیا کرتا ہے کہ میں اس کی دعا رد کیسے کروں. وہ حیا فرماتا ہے. میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانوں، خدا ان کی باتیں سنتا ہے اور رد نہیں کرتا، اور ہم ان کی باتیں نہیں سنتے، ماں باپ کو دھتکارتے ہیں. اس لیے ادب کرو اپنے بوڑھوں کا. تو بوڑھوں کی عادت. بڑھیا نے بھی حضرت نوح سے پوچھا یہ کشتی کیا ہوتی ہے؟ آپ نے بتایا مائی کشتی یہ ہوتی ہے، یہ چیز ہوتی ہے، بہت تفصیل میں نہیں جاتا، یہ چیز ہوتی ہے. پھر اس نے کہا اس میں کون داخل ہوگا؟ تو حضرت نوح نے فرمایا کہ جو مجھ پہ ایمان لایا ہے وہ داخل ہوگا. کہا میں بھی تو ایمان لائی ہوں. فرمایا تو بھی داخل ہوگی، میں تجھے بھی داخل کروں گا. ٹھیک ہے. گئی. پھر تھوڑی دیر کے بعد آ گئی، بن گئی کشتی. حضرت نوح علیہ السلام کام کر رہے تھے، کشتی بنا رہے تھے. بن گئی کشتی؟ کہا نہیں ابھی بن رہی ہے. تو کہا کہ کب آئے گا طوفان؟ کہا اللہ بتائے گا ابھی جب آئے گا طوفان. پھر گئی. پھر تھوڑی دیر کے بعد آئی، بن گئی کشتی. ارے کشتی جو ہے وہ کوئی کھانا تھوڑی ہے کہ 10 منٹ میں 15 منٹ میں آدھا گھنٹے میں تیار ہو جائے. پھر بن گئی کشتی؟ نہیں ابھی بن رہی ہے. اور بہت حلم والے تھے نوح علیہ السلام. ان کا نام عبد الغفور ہے، لوگوں کو بخشنے والے، غفور کا بندہ بہت. اسی لیے تو 950 سال تک صبر کیا. پھر آئی، بن گئی کشتی. بار بار آ کر کہتی ہے بن گئی کشتی. نوح علیہ السلام کو غصہ آ گیا. بولا نا کشتی بن رہی ہے، اور طوفان جب آئے گا تب آئے گا بتا دیں گے تم کو. اور کہہ دیا نا لے لیں گے ساتھ میں تو لے لیں گے. ٹھیک ہے اب میں جو ہے وہ جلدی نہیں آؤں گے آپ سے پوچھنے کے لیے. چلی گئی. ڈر گئی. حضرت نوح علیہ السلام نے ڈانٹا تو ادھر یہ چلی پیٹ پھیر کر، ادھر اللہ نے کہا میرے نوح تو اس سے کتنا پیار کرتی ہے، تو نے اس کو ڈانٹ دیا. اللہ اکبر. دیکھو نبی کو اللہ کہہ رہا ہے نوح تو نے اس کو ڈانٹ دیا. کیوں ڈانٹا تو نے اس کو کیوں ڈانٹا؟ بڑھیا ہے. حالانکہ نبی کو حق ہے امت کو ڈانٹنے کا، کیونکہ نبی امت کا باپ ہوتا ہے روحانی. لیکن ڈانٹ دیا. اللہ کو اپنے بندوں سے کتنا پیار ہے. کہا نوح اب تو نے ڈانٹا نا، جا اس کا دل بڑا ہوگا تو اس کے گھر جا، اور اس کے گھر جا کے کہنا مائی میں نے تجھے جو ڈانٹا نا تو اب اس کا انعام میں تجھے یہ دیتا ہوں، تجھے میرے پاس آنے کی ضرورت نہیں. جب طوفان آئے گا نا تو میں تجھے تیرے گھر لینے آؤں گا. سب کو کشتی تک چل کر آنا ہوگا، سب کو کشتی تک چل کر آنا ہوگا. اب میں نے تجھے ڈانٹا تو انعام یہ ہے میں کشتی لے کر تیرے گھر تک آؤں گا، تجھے لینے آؤں، تاکہ اس کا دل بڑا ہو جائے، دل خوش ہو جائے. دیکھو اللہ کے نبی کو اللہ یہ حکم دے کر ہمیں بتا رہا ہے کبھی کسی کا دل نہیں توڑنا. ڈانٹ ڈپٹ مت کیا کرو، کسی کو ناراض مت کیا کرو، اللہ کے بندوں پہ رحم کرو. بندے خوش ہوں گے تو خدا خوش ہوگا. تو ایک عام بڑھیا کو ڈانٹنے پر اللہ نے اپنے نبی کو کہا اس کے گھر تک جاؤ. تو ماں بوڑھی ہو جائے تو اس کے لیے کتنا احترام ہوگا، کتنی تعظیم ہوگی. اور محلے کے لوگ بوڑھے ہو جائے تو ان کا کتنا احترام ہوگا. کیونکہ ان کا دل خوش کرو تو اللہ راضی ہوگا، انہیں ناراض کرو اللہ ناراض ہوگا. بہرحال نوح علیہ السلام کی کشتی بن گئی. اللہ کو یہی منظور تھا. اتنی ہمہ ہمی تھی کہ نبی بھولتا نہیں ہے بلکہ اللہ اپنے نبیوں کو بھلا دیتا ہے کسی حکمت کے تحت. نوح علیہ السلام کی کشتی میں 40 دن تک وہ کشتی چلتی رہی، اور چلتی رہی وہ کشتی، حتیٰ کہ 40 دن کے بعد رکی. اور جب رکی تو وہ دن تھا عاشورہ کا دن، جمعہ کا دن تھا، عاشورہ کا دن. جب وہ رکی کشتی تو نوح علیہ الصلوۃ والتسلیم نے کشتی کے باہر نکلے. اور باہر نکلنے کے بعد آپ کو خیال آیا یا اللہ میں نے تو اس بڑھیا سے وعدہ کیا تھا تیرے کہنے پر کہ میں لینے کے لیے آؤں گا، میں لینے گیا نہیں. اتنا بڑا طوفان آیا کہ پہاڑ کے اوپر کھڑے ہوئے لوگ ڈوب گئے. سوچئے اگر پہاڑ پہ کھڑے ہوئے لوگ ڈوب گئے تو کوئی بچا ہوگا؟ کسی کے بچنے کا تصور کیا جا سکتا ہے کہ کوئی بچا ہوگا؟
حضرت نوح علیہ السلام کو بہت افسوس ہوا، بڑھیا ڈوب گئی، بڑھیا تو ڈوب گئی، کیونکہ پہاڑ پہ کھڑے ہوئے لوگ جب نہ رہے تو بڑھیا کہاں بچے گی۔ لیکن اللہ کے نبی آپ نے فرمایا میں نے وعدہ کیا تھا میں تو اس کے گھر جاؤں گا، تو آپ اس کے گھر کی طرف گئے۔ ارے جب سبھی ڈوب گئے تھے وہ گھر کیا بچنا تھا، لیکن جب آپ اس کے گھر کی طرف گئے تو دیکھا کہ ایک جھوپڑی موجود ہے، پوری دنیا ڈوب گئی، جھوپڑی موجود ہے۔ اور جب جھوپڑی کے دروازے پہ پہنچے تو دیکھا بڑھیا نماز پڑھ رہی ہے۔ اس کو ایسا لگا کہ کوئی آیا، تو بڑھیا نے جلدی سے نماز مکمل کی۔ السلام علیکم نوح علیہ السلام، چلیں طوفان آ گیا۔ آپ نے مسکرا کے کہا ارے طوفان تو آ کے چلا گیا، طوفان تو آ کر چلا گیا۔ طوفان آ کے چلا گیا، میں تو سوچی تھی کہ آپ مجھے لینے آئے ہیں۔ کہا نہیں، طوفان آ کر کے چلا گیا اور میں اللہ کے بھلانے سے بھول گیا، اللہ نے مجھے بھلا دیا، اب میں آیا ہوں تیری خیریت لینے کے لیے۔ کہا ارے آپ میرے گھر سے آ کر کے گئے کہ میں تجھے لینے کے لیے آؤں گا، تو میں نے نماز کی نیت کر لی اور میں نماز میں تھی، ابھی میری 2 رکعت مکمل نہیں ہوئی اور طوفان آ کے چلا گیا۔ اور طوفان تو 40 دن تک کی آ کر کے گیا اور اس کی ادھر 2 رکعت مکمل نہیں ہوئی۔ اللہ اکبر! تو حدیث پاک میں آتا ہے کہ طوفان 40 دن تک رہا، لیکن وہ 40 دن کا طوفان اس بڑھیا کی جھوپڑی کی طرف نہ آیا، بلکہ بعض مفسرین کہتے ہیں جب عالمی طوفان آیا تو اللہ نے اس کی جھوپڑی کو آسمانوں پر اٹھا لیا۔ طوفان آتا رہا، تباہی مچاتا رہا، پہاڑ پہ کھڑے ہونے والے ڈوب گئے، اور جب طوفان آ کر کے چلا گیا تو واپس سے جھوپڑی لا کر کے زمین پر رکھ دی گئی اور لوگوں کو بتا دیا گیا کہ اگر طوفان آ جائے اور کوئی بندہ نماز کا پابند ہو تو جھوپڑی اٹھا لی جاتی ہے۔ جب عالمی طوفان میں 2 رکعت پڑھنے والی بڑھیا کی جھوپڑی کو بچا لیا جاتا ہے تو امت محمدیہ میں جو 5 وقت کا پابند ہو، طوفان آتے رہیں گے، مصیبتیں آتی رہے گی، فسادات ہوتے رہیں گے، مندی آتی رہے گی، سب کچھ ہوتا رہے گا، وہ سب کو پہنچے گی، لیکن نماز پڑھنے والے محفوظ کر لیے جائیں گے۔ کوئی نمازی بن کر تو دیکھے، کوئی نماز اتنے بڑے طوفان سے جب اللہ نمازی کو بچا لیتا ہے، ایک بڑھیا بچ گئی۔ اب بتا وہ طوفان کے سامنے اس کی کٹیا کی حیثیت کیا تھی؟ محل والے تباہ کر دیے گئے، چھوٹی سی جھوپڑی بچ گئی، کمزور سی بڑھیا بچ گئی۔ کیوں؟ اللہ جسے بچانا چاہتا ہے اسے بچا لیتا ہے۔ تو مسلمانوں آج فکر مند ہو، ہمارا کیا ہوگا؟ کچھ نہیں ہوگا اگر تم اللہ کی عبادت کی طرف آؤ، اگر تم رب تبارک و تعالیٰ کی عبادت کی طرف آؤ، کچھ نہیں ہوگا۔ لیکن عبادت کی طرف کون آتا ہے؟ یہاں تو حال یہ ہے کہ جمعہ کی نماز کے لیے بھی آئیں گے 2 رکعت کے لیے۔ مسلمانوں تمہاری مسجدیں ویران ہو گئی، تم نے اللہ کے گھر کو ویران کر دیا۔ فجر کی نماز میں یہی رمضان پورا ہے، رمضان پورا ہے، فجر کی نماز میں کئی مسجدوں کا حال ہم نے سنا تھا کہ اکیلا امام بیچارہ نماز پڑھتا ہے مؤذن کے ساتھ، اور کچھ مسجدیں تو ایسی ہے بتقاضۂ بشریت اگر امام صاحب بھی نہ آ سکے، بارش یا کچھ ہو رہی، کوئی نماز پڑھنے والا ہی نہیں۔ جس قوم کا حال یہ ہو اس قوم کو برکت کیسے ملے گی؟ رزق میں وسعت کیسے ہوگی؟ سب کے لیے ٹائم ہے، رب کے لیے ٹائم نہیں ہے۔ میرے آقا علیہ السلام فرماتے ہیں جو نماز میں کوتاہی کرے گا 12 مصیبتوں میں گرفتار ہوگا۔ 3 مصیبتیں دنیا میں، 3 مصیبت کون سی دنیا میں ہوگی؟ سب سے پہلی مصیبت اللہ اس کی روزی سے برکت کو اٹھا لے گا۔ حضور فرما رہے اور آقا نے کہا ہونا ہی ہونا ہے۔ کتنی بھی محنت کر لو، کتنی بھی کوشش کر لو، کتنے بھی جتن کر لو، اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جو نماز میں غفلت کرے، سستی کرے، اللہ اس کی روزی سے برکت اٹھا لے گا، اس کو تنگ دستی میں گرفتار کر دے گا۔ نمازیوں کا حال دیکھو، ایک چھوٹی سی مثال دیتا ہوں، آپ برا نہیں مانیں گے۔
آپ کماتے ہیں 10,000 منتھلی، مہینے کا 10,000 کماتے ہیں. میرے خیال سے لوم چلانے والے لوگ اگر اچھا چل رہا ہو تو ہفتے بھر میں 2,000 روپے تو کما ہی لیتے ہیں، ہے نا آپ جی؟ 2-3 ہزار ہے، 2,000 2,500 کما لیتے ہیں جو بھی آپ. لیکن امام کو آپ کتنا دیتے ہیں؟ 1,000-1,500 روپے ہفتہ. صحیح ہے؟ یہ بھی میری قوم کا بہت بڑا المیہ ہے. ایک لوم مزدور سے کم امام کی تنخواہ ہے. اور اگر آپ برا نہیں مانے تو ٹرسٹیوں کا حال یہ ہے کہ وہ تنخواہ بڑھانے سے ایسے ڈرتے ہیں جیسے ان کو اپنے گھر سے دینا ہے یا اپنے باپ کی وراثت سے دینا ہے. یہ حال ہے. اگر کسی امام کی 2,000 تنخواہ ہو جائے تو محلے کے لوگ امام کی تنخواہ 2,000، تو امام انسان نہیں ہے؟ اس کی کوئی ضرورت نہیں ہے، اس کے بچوں کی ضرورت نہیں ہے، اس کی بیوی کی ضرورت نہیں ہے. تیری بیوی تیری بائک پر گھومنے کی شوقین ہے تو کیا امام کی بیوی کا دل نہیں ہے کہ اگر تو جمعہ کے لیے اپنی بیوی کو بائک پر پہنچانے جاتا ہے تو کیا امام کی بیوی کا دل نہیں چاہتا ہوگا کہ میرا شوہر بھی مجھے بائک پہ پہنچائے؟ امام بننے کے بعد انسان مٹی اور پتھر کا ہو جاتا ہے. اس کے اپنے ارمان نہیں ہوتے، اس کے بچوں کے ارمان نہیں ہوتے. اور قوم کا حال تو یہ ہے کہ اماموں کو بائک پر دیکھ کر میری قوم جتنا جلتی ہے شاید کوئی کافر بھی نہیں جلتا ہوگا اتنا امام کو بائک پہ دیکھ کر. ہاں یہ حال ہے. امام بائک پر. ارے نادان، تجھے کیا پتا اماموں کی شان کیا ہے؟ امام تیرا وکیل ہے اللہ کی بارگاہ میں حالت نماز میں. جو قوم امام کا اچھا نہ دیکھ سکے اس قوم کو اچھے دن کیسے آ سکتے؟ سیاسی لیڈران اگر بیت المال کا پیسہ کھا کر کے ترقی کریں تو کوئی ان پہ انگلی نہیں اٹھاتا. اب بیچارے امام کو اگر بائک پہ دیکھ لے تو میری قوم کے تن بدن میں آگ لگتی. امام کے وجود پہ اچھے کپڑے دیکھ کر میری قوم بے چین ہوتی ہے. اتنے اچھے کپڑے. نادان سن، تجھ سے کم تنخواہ ہے لیکن تجھ سے اچھا کھا رہا ہے. تجھ سے کم تنخواہ ہے لیکن تجھ سے اچھا لباس پہن رہا ہے. تجھ سے کم تنخواہ ہے، تجھ سے اچھے انداز سے گھر میں رہ رہا ہے. کیوں؟ تو بے نمازی ہے وہ نمازی ہے. ہاں، اللہ نے بے نمازیوں کی روزی سے برکت اٹھائی ہے. امام سے یہ پوچھنے سے پہلے کہ آتا کہاں سے ہے یہ نہ سوچ لیتا حدیث پڑھ کر کہ اللہ عطا کرتا ہے. اور اللہ کسی چیز میں برکت دے دے، دیکھو اس کی برکت کی شان کیا ہے. سور کے یہاں 11 12 بچے پیدا ہوتے ہیں سال میں، ہے نا، لیکن اللہ نے برکت نہیں دی. اور بکری کے یہاں سال میں 2-3 بچے پیدا ہوتے ہیں لیکن کتنی برکت ہے. بقرعید پہ ہم لاکھوں ذبح کرتے ہیں. کبھی کسی سال سنا اس سال قربانی نہیں ہوگی، بڑا سالٹیج چل رہا ہے؟ کبھی سنا؟ نہیں سنا. کیوں؟ حلال ہے، اللہ نے برکت دی ہے. تو اللہ برکت دیتا ہے تو اتنی کثرت سے ذبح ہو کر بھی واپس آ جاتے ہیں. اور وہاں برکت نہیں ہے تو برکت نہیں ہے تو ہر محلے میں آپ کو بکریاں ملے گی لیکن ہر محلے میں آپ کو خنزیر نہیں ملے گا. یہ اللہ کی دی ہوئی برکت ہے. تو اگر ہم بھی نماز کی پابندی کریں اللہ ہمیں بھی برکت دے گا. اور اس کی برکت کے کیا کہنے، سبحان اللہ. اگر وہ برکت دینا چاہیں تو کیا ہوا، ایک مرتبہ پانی ختم ہو گیا. پانی ختم ہو گیا. صحابہ آئے، یا رسول اللہ پانی ختم ہو گیا. حضور نے فرمایا کہ کسی کے پاس ہے؟ کہاں ہے؟ ایک کٹورے میں پانی انڈیل دیا. حضور نے اس میں ہاتھ رکھا، اللہ اس میں برکت دے، اللہ اس میں برکت دے. لوگ پانی سے مشکیزیں بھرنے لگے، وضو کرنے لگے، پینے لگے، اونٹوں کو پلانے لگے. پانی ختم ہی نہیں ہوتا. صحابی کہتے ہیں ہم نے جھانک کے دیکھا تو حضور کی انگلیوں سے پانی کے چشمے جاری تھے. یہ برکتوں کا عالم. آقا کریم علیہ السلام فرماتے بے نمازی کی پہلی مصیبت اللہ روزی سے برکت اٹھا لیتے. کتنی بھی محنت کرو، جمعہ بھی چلاؤ گے نا سکون نہیں ملے گا کیونکہ اللہ نے برکت اٹھائی. اور اللہ جس سے برکت اٹھا لے پھر اسے دنیا کی کوئی طاقت برکت نہیں عطا کر سکتی. اور ہمارے گھروں سے برکت اٹھ گئی کیونکہ ہمارے گھروں میں صبح کے وقت
ٹی وی چلتا ہے، لوگ اس پہ بھجن سنتے ہیں، لوگ اس پر شرکیہ کلمات سنتے ہیں. بتاؤ آج کتنے مسلمان ہیں جن کے گھروں میں پابندی کے ساتھ قرآن مقدس کی تلاوت ہوتی؟ کتنی عورتیں گھروں میں قرآن کی تلاوت کرتی ہیں؟ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جس گھر میں قرآن کی تلاوت نہ ہو وہ گھر ویران قبرستان کی طرح ہے. تو جب جس کو آقا ویران کہہ دیں اس کو آباد کون کر سکتا ہے؟ اس لیے خدا کے لیے نماز کی پابندی کرو. آج سے عہد کرو کہ ہم انشاءاللہ نماز کے لیے ٹائم ضرور نکالیں گے. اور نماز نہیں پڑھو تو دنیا میں بھی بے برکتی، آخرت میں عذاب. جو ایک وقت کی نماز جان بوجھ کر چھوڑ دے اس کو کتنا عذاب دیا جائے گا، کتنا عذاب. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں بے نمازی کو بچہ قتل کرنے سے زیادہ، زنا کرنے والوں سے زیادہ اللہ تبارک و تعالی عذاب عطا فرمائے گا. حیرت ہے، جو زنا کرتے ہوئے پکڑے جاتے ہیں ہم ان کا تو بائیکاٹ کرتے ہیں، بالکل کرنا بھی چاہیے، لیکن جو نماز کے وقت ادھر ادھر بیٹھے ہوتے ہیں نماز نہیں پڑھتے ان کا بائیکاٹ کون کرے گا؟ کیونکہ لوگ نماز چھوڑنے کو گناہ سمجھتے ہی نہیں ہیں الا ماشاءاللہ. زنا سے بڑھ کر گناہ ہے نماز چھوڑنا، قتل سے بڑا گناہ ہے نماز چھوڑنا. بلکہ یہاں تک فرمایا گیا کہ ایک بندہ اگر نماز عصر چھوڑ دے تو گویا کہ اس نے مسجدوں کو شہید کر دیا، حتیٰ کہ کعبۃ اللہ شہید کر دیا، حتیٰ کہ دنیا کے سارے انسانوں کو قتل کر دیا، حتیٰ کہ اپنے ماں باپ کو بھی قتل کر دیا. اتنے سارے گناہ کرنے والے کو جو عذاب دیا جائے گا وہی عذاب بے نمازی کو دیا جائے گا. ہم اپنے اندر طاقت کہاں سے لائیں گے؟ اپنے اندر قوت کہاں سے لائیں گے اللہ کا عذاب برداشت کرنے کی؟ حضور علیہ السلام فرماتے ہیں دوسری مصیبت جو بے نمازی کو دی جاتی ہے دنیا میں وہ یہ ہے کہ اس کے چہرے سے مومنانہ نور چھین لیا جاتا ہے. چہرے سے رونق اڑ جاتی ہے، چہرے سے نور اٹھا لیا جاتا ہے. یعنی مومن کے چہرے پہ جو خاص نورانیت ہوتی ہے وہ نور چھین لیا جاتا ہے. آج دیکھو میری قوم کے لڑکے نوجوان خوبصورت دکھنے کے لیے، ہینڈسم دکھنے کے لیے وہ بیچارے اچھے اچھے صابن سے منہ دھل رہے ہیں. پہلے لڑکیاں کریم استعمال کرتی تھی، اب میری قوم کے جوان لڑکے بھی کریم استعمال کرتے. صرف خوبصورت دکھنے کے لیے وہ داڑھی بھی بگاڑتے ہیں اور کہتے ہیں ہم داڑھی بنا کے آئے ہیں. اور داڑھی بنانا تو یہ ہے نا جو رسول نے بنائی. داڑھی رکھنا داڑھی بنانا ہے، داڑھی کٹانا بنانا نہیں بلکہ بگاڑنا ہے. داڑھی بگاڑنے والا یعنی داڑھی منڈانے والا گویا کہ عورتوں کی طرح چہرہ بناتا ہے. بتائیں اگر کوئی مرد کو چوڑیاں پہنا دے تو آپ اس کو اچھا سمجھیں گے؟ نہیں اچھا سمجھیں گے. کیوں نہیں سمجھیں؟ اس لیے کہ چوڑیاں پہننا عورتوں کا طریقہ ہے، اس لیے کبھی کوئی مرد چوڑی نہیں پہن سکتا. بلکہ تانا دے دو کہ تو چوڑی پہن لے تو لوگ ناراض ہو جاتے ہیں، ہے نا، کیونکہ یہ عورتوں کا کام ہے. جب چوڑی نہیں پہنتے تو داڑھی کیوں منڈاتے ہو؟ جب چوڑی نہیں پہنتے تو داڑھی کیوں منڈاتے ہو؟ یہ بھی تو عورتوں کا کام ہے. عورتوں کے چہرے پہ اللہ نے داڑھی نہیں دی. ایک کسی بزرگ نے بہت اچھی بات کہی ہے کہ مرد داڑھی کٹا کر کے عورتوں کی طرح چہرہ بناتا ہے، داڑھی اتنی ضدی ہے پھر آ کے کہتی ہے وہ تو لڑکی نہیں ہے لڑکا ہے. تو مرد ہے عورت نہیں ہے. وہ پھر کٹا ڈالتا ہے تو پھر داڑھی ضد کرتی نہیں تو لڑکا ہے، پھر کٹا ڈالتا ہے. پھر ہنسنے کی بات نہیں ہے. اس لیے لوگوں مردوں کی طرح بنو، مردوں کی طرح رہو. یہ مردوں کا طریقہ ہے داڑھی رکھنا. مرد اور عورت میں فرق یہ ہے کہ عورت کے بڑے بال ہوتے ہیں سر کے اور مرد کی بڑی داڑھی ہوتی ہے چہرے کی. ورنہ ننھا سا بچہ باپ اور ماں میں فرق کیسے کرے گا؟ باپ اور ماں میں فرق کیا ہوگا؟ حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں ایک وفد آیا تو ان لوگوں کے چہرے پہ داڑیاں نہیں تھی، وہ یہودی لوگ تھے. سرکار نے کہا یہ کیسے لوگ ہیں؟ تم لوگ مرد ہو؟ انہوں نے کہا مرد ہیں. مرد ہو داڑھی نہیں ہے؟ کہا منڈا کے آئے ہیں. حضور نے اٹھو جاؤ، میں ایسے مردوں سے نہیں ملتا جن کے چہروں پہ داڑیاں نہ ہو. استغفر اللہ الیاذ باللہ. وہ حضور سے ملنے کے لیے آئے، آقا نے ان کو بھگا دیا کہ ایسے مردوں سے نہیں ملتا
जिन के चेहरों पे दाढ़ियां ना हो, कयामत के दिन का तसव्वुर करो जब शफाअत की भीख मांगने के लिए तुम आका की बारगाह में जाओगे। अरे तुम और मैं क्या, कयामत के दिन जनाब इब्राहिम खलीलुल्लाह को हमारे रसूल की हाजत होगी, है खलीलुल्लाह को हाजत रसूलुल्लाह की, सबको हुजूर अलैहिस्सलाम की हाजत होगी। सोचो सोचो, जिस वक्त तुम हुजूर की बारगाह में शफाअत की भीख मांगने के लिए जाओगे, अल्लाह ना करे, 1000 बार ना करे, हुजूर ये कह दे चला जा यहां से, जिसके चेहरे पे दाढ़ी ना हो मैं उससे मुलाकात नहीं करता। क्या मुंह लेकर के जाओगे? आप सोचते हैं दाढ़ी कटाकर खूबसूरत लगोगे, तुफ है तुम्हारी ये खाम ख्याली है। दाढ़ी कटाकर कोई खूबसूरत नहीं हो सकता, इसलिए कि कायनात का जो सबसे खूबसूरत इंसान है मोहम्मदुर रसूलुल्लाह, उनके चेहरे पे दाढ़ी मौजूद, दाढ़ी खूबसूरत बनाती। और याद रखें ये चंद बाल क्या बढ़ते हैं, कुदरत अपनी तरफ से नूर नाजिल करती, क्योंकि आका ने बताया दाढ़ी मोमिन का नूर है। दाढ़ियों से चेहरे, तो लोग खूबसूरत बनने के लिए दाढ़ी कटाते। और आजकल की लड़कियों का हाल यही है। आजकल की लड़कियां तो माज़अल्लाह ये कहती है कि जिसके चेहरे पे दाढ़ी होगी हम उससे निकाह नहीं करेंगे, शादी नहीं। लेकिन अभी शायद इतना ज्यादा अब ये सुनने में नहीं आता। मुझे एक बुजुर्ग की बात बहुत अच्छी तरह याद है कि लड़कियां कहती है ना जिसके चेहरे पे दाढ़ी होगी हम शादी नहीं करेंगे। हर लड़का दाढ़ी रख ले ताकि कोई बगैर दाढ़ी वाला लड़का मिले ही नहीं, एक माहौल बने। और कोई कौम की बेटी अगर बदबख्ती करती है कि मैं दाढ़ी वाले शख्स से शादी नहीं करूंगी, तो वो लड़के की बेइज्जती नहीं करती बल्कि वो मुस्तफ़ा जाने रहमत की सुन्नत की बेइज्जती करती है। और कौम की वो बेटी जो हुजूर की सुन्नत का मजाक उड़ाए, उसकी जिंदगी में कभी बहार नहीं आ सकती, उसकी जिंदगी में कभी खुशी नहीं आ सकती। लेकिन मैं यहां भी एक बात अर्ज करूंगा कि जिनके चेहरे पे दाढ़ियां हैं जरा वो भी शर्म करें। तुमने दाढ़ी को इतना बदनाम क्यों कर दिया कि लोग दाढ़ी वालों से नफरत करने लगे? दाढ़ी वाले अपना किरदार भी तो संभालें, अपना किरदार भी तो संवारें, दाढ़ी की कदर भी तो करें। कुछ लोगों ने मुझे यह कहा सैयद साहब दाढ़ी रखेंगे तो सच बोलना पड़ेगा। या अल्लाह, ये कैसी सोच बन गई कि दाढ़ी रखेंगे तो सच बोलना पड़ेगा, दाढ़ी रखेंगे तो पिक्चर छोड़ना पड़ेगा। अरे तू मुसलमान है तो तुझे सच बोलना पड़ेगा, तू मुसलमान है तो तुझे पिक्चर छोड़ना पड़ेगा। दाढ़ी रख या न रख, तू मुसलमान है तो तुझे इन बातों पर तो अमल करना ही पड़ेगा। और इस्लाम में दाढ़ी है इसलिए तुझे दाढ़ी भी रखनी पड़ेगी। तो मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीवानों, आज कौम की बेटियों को भी करेक्शन करने की जरूरत है। सोच तो सही, आज कौम की बेटियां ये सोचती है जिसके चेहरे पे दाढ़ी हो मैं उसके साथ शादी नहीं करूंगी, इसलिए नौजवान दाढ़ी कटाते हैं। और आजकल तो अब तो अल-याज़ु बिल्लाह, अपनी गुफ्तगू समेट रहा हूं, अल-याज़ु बिल्लाह, अब तो शादियां बाद में होती है, शादी से पहले ही सब कुछ हो जाता है इल्ला माशाअल्लाह। कौम की बेटियां नौजवान लड़कों के साथ राब्ते बढ़ाकर अपना सब कुछ लुटा देती, और कौम के नौजवान लड़के शादी से पहले सारी लज्जतें हासिल कर लेना चाहते हैं। बस में जाते जाते अपना दर्द दिल इतना पेश करना चाहता हूं कि अगर तुम शादी से पहले शादी के बाद की लज्जतें हासिल करना चाहते हो तो किसी की इस्मत को तार तार करने से पहले जरा अपनी बहन बेटी का तसव्वुर भी कर लिया करो। अगर आज आपकी बेटी नहीं है तो कल आपके घर बेटी जरूर पैदा होगी, और अगर बेटी ना भी पैदा हो तो आप किसी बहन के भाई हो, आप किसी मां के बेटे हो, आपके घर में भी औरत है। और अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जिना कर्ज की तरह है, हर कर्ज इंसान अपनी मर्जी से अदा करता है, लेकिन जिना ऐसा कर्जा है इधर किया उधर वो खुद ब खुद अदा हो जाता है, मगर जो तौबा कर ले वो बचेगा। इसलिए आज अफेयर फैशन बन चुका है, बच्चियां नादानी करती है। मैं अपनी कौम की बेटियों से भी कहता हूं, मेरी कौम की बेटियों, ये जो तुम अफेयर फिल्में देख करके कर रही हो, कोई लड़का अफेयर करने वाला तुम्हारा हमदर्द नहीं है, ये तुम्हारी आबरू लूट करके पलट जाएगा, फिर कभी नहीं आएगा।
آپ جانتے ہیں بلکہ آج کل میری قوم کی بیٹیاں تو مسلمان لڑکوں کو چھوڑ کر غیر مسلم لڑکوں کے ساتھ آنکھیں لڑا رہی ہے۔ پچھلے دنوں ایک عورت ناسک سے آئی، اس کے 2-3 بچے تھے، رو رہی تھی۔ کیوں رو رہی تھی پتہ ہے؟ ایک غیر مسلم لڑکے کے ساتھ بھاگ گئی تھی، اس نے 3 بچے پیدا کیے، چھوڑ کر کے بھاگ گیا۔ آج اس کا کوئی پرسان حال نہیں۔ بھاگنے والی بیٹی کی عزت نہ سسرال میں ہوتی ہے نہ میکے میں ہوتی ہے، اس لیے عزت سے شادی کرو۔ اور ماں باپ سے بھی عرض کرتا ہوں کہ ماں باپ اپنی بیٹی کی شادی جلدی کریں۔ لوگ مال دیکھ رہے ہیں، مالدار رشتہ آئے گا تو نکاح کریں گے، اپنی برادری کا آئے گا تو نکاح کریں گے۔ میں ہاتھ جوڑ کے کہتا ہوں اسلام میں برادریوں کا کوئی تصور نہیں ہے، برادریاں صرف پہچان کے لیے ہے۔ اگر دیندار نیک رشتہ آپ کو مل جائے تو برادری نہ دیکھو، کیونکہ ہر برادری کا خون ایک ہے۔ صرف نیک دیکھو، مسلمان دیکھو۔ توڑ دو یہ دیواریں اجنبیت کی، تعصب کی دیواریں توڑ دو۔ میں پوچھتا ہوں نبی کے خاندان سے بہتر کس کا خاندان ہو سکتا تھا؟ لیکن امام حسین نے ایک اس لڑکی سے شادی کی جو ایران کے بادشاہ کی بیٹی تھی اور اسے کنیز بنا کر کے لایا گیا۔ امام علی مقام کو وہ کنیز پیش کی گئی، امام علی مقام نے ان کو آزاد کیا اور ان کے ساتھ نکاح کر کے گویا کہ اس کنیز کو امت کی آقازادی بنا دیا۔ اس لیے اپنی بیٹیوں کو زیادہ دن تک گھروں میں نہ رکھو، اچھا رشتہ نیک دیندار گھرانے کا دے دو، اور آج سے شروعات ہوگی تو پھر آنے والے دنوں میں یہ سب چیزیں ختم ہوگی۔ ارے تیری بیٹی کسی کافر کے ساتھ بھاگنے سے تو اچھا تھا کہ تو کسی مسلمان کے ساتھ بیاہ دیتا عزت کے ساتھ۔ لوگ اتنا ہی تو کہتے ہیں کہ کہاں دے دیا، لیکن تیری بیٹی کی آبرو تو بچتی، عزت تو بچتی، عزت کے ساتھ تو تیری بیٹی تیرے گھر آتی تو سماج میں عزت کے ساتھ سر اٹھا کر کے جیتا۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانوں، درجنوں مثالیں آپ کو ملے گی قرون اولیٰ میں، صحابہ کی زندگیوں میں۔ بہت سارے حبشی صحابہ کو مدینہ منورہ کے مدنی صحابہ نے اپنی بیٹیاں دے دی۔ کیوں؟ اس لیے کہ اسلام کیا ہے؟ ہمارا خون ایک ہے، ہمارا نبی ایک ہے، ہمارا خدا ایک ہے، ہمارا رسول ایک ہے، ہمارا قرآن ایک ہے۔ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، تم میں عزت والا وہ ہے جو اللہ سے ڈرنے والا ہے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانوں، حضور علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جب تمہارا بیٹا یا تمہاری بیٹی بالغ ہو جائے تو اس کے نکاح کرنے میں جلدی کرو، شادی کرنے میں جلدی کرو، تاخیر مت کرو۔ بیٹی کے بالغ ہونے کے بعد جو باپ اور ماں نکاح کرنے میں تاخیر کرتے ہیں، پھر بیٹا بیٹی جو گناہ کرتے ہیں اس کا وبال اس کے ماں باپ کے سر پر بھی آتا ہے۔ اس لیے لوگوں اپنی اصلاح کرو، اپنے آپ کو چینج کرو، تبدیل کرو، تو قوم کی بیٹیاں جو لڑکوں کے ساتھ افیئر کر رہی ہے، جلدی مچاتی ہے وہ شادی میں، لیکن اسلام کا طریقہ یہ ہے کہ بیٹی کے لیے ماں باپ رشتہ تلاش کرتے ہیں۔ کیوں ماں باپ رشتہ تلاش کرتے ہیں؟ اس لیے کہ ماں باپ اپنے تجربات کی روشنی میں رشتہ تلاش کرتے ہیں۔ اور یاد رکھنا، جو نکاح ماں باپ کی خوشی کے ساتھ ہوتا ہے اس میں اللہ تبارک و تعالی برکتوں کا نزول کرتا ہے، اور جو رشتے ہم خود ڈھونڈنے نکلتے ہیں اس میں برکت نہیں ہوتی۔ اس لیے اپنے اعمال کی اصلاح کریں، اور نوجوان پاک دامنی اختیار کریں، کیونکہ ایک دن آپ نے باپ بننا ہے۔ میں اپنی گفتگو سمیٹتے ہوئے یہ پیغام دینا چاہتا ہوں کہ آج آپ کے جذبات جوان ہیں، آپ بھاگ کر کے نکاح تو کر لیتے ہیں، افیئر کے ذریعے تو نکاح کر لیتے ہیں، لیکن پھر آج سے 15 سال کے بعد جب آپ کی اولاد جوان ہوتی ہے تو اس کو شریف گھرانے کا رشتہ نہیں آتا۔ لوگ کیا کہتے ہیں؟ اس کے ماں باپ تو بھگوڑے تھے، انہوں نے تو بھاگ کر شادی کی تھی۔ تو اچھے خاندان کے لوگ آپ کی بیٹا بیٹی کو قبول کرنے تیار نہیں ہوتے، تو گویا کہ آپ کی چند دن کی خوشیوں کی وجہ سے آپ کی اولاد کا مستقبل تباہ اور برباد ہو جاتا ہے۔ اس لیے اپنی اولاد کے مستقبل کو تباہ کرنے کے لیے اے ظالم ماں باپ،
تو اپنی خوشی کے لیے اپنی اولاد کا مستقبل تباہ و برباد نہ کر. جب شریف لوگ نہیں اپناتے تو پھر جہاں چاہے تمہیں اٹھا کر کے دینا پڑتا ہے. اس لیے خدا کے لیے شرافت کے ساتھ رشتے کرو. دیکھو شرافت سے کرو گے تو بھی وہی ملے گی جو تقدیر میں لکھی ہے، اور بھاگ کر کرو گے تو بھی وہی ملے گی جو تقدیر میں لکھی ہے. کیونکہ تقدیر میں جو لکھ دیا گیا ملنا تو اسی نے ہے، ملنا تو اسی نے ہے جو تقدیر میں لکھ دیا گیا. تو پھر ہم شرافت ہی سے کریں، اچھے راستے سے کریں. تو بیٹیاں بھی انتظار کریں، جلدی نہ مچائیں. جو اللہ نے لکھا ہے وہی جوڑا تمہیں ملے گا. آپ کو بتاؤں، موت، روزی اور رشتے انسان کو ڈھونڈتے ہیں، انسان کو تلاش کرتے ہیں. موت نے اسی وقت آنا ہے جب لکھا ہے، رشتہ وہی آنا ہے جب لکھا ہے جو لکھا ہے. ارے ایسا بھی ہے، اللہ اکبر، 7 سمندر پار کسی کا رشتہ لکھا ہے تو وہ رشتہ بھی آ کر کے اسے ملتا ہے. بہت مشہور داستانیں ہیں، لیکن اس کا یہاں وقت نہیں. انشاءاللہ کبھی یاد دلائیں تو ہم آپ کو بتائیں گے کہ وہی رشتہ ملتا ہے جو تقدیر میں لکھا ہوتا ہے. کس کو کہاں کا رشتہ ملا، آپ کو حیرت ہوگی. آپ تعجب کریں گے، کیا ایسا بھی ہو سکتا ہے؟ کیا یہ بھی ہو سکتا ہے؟ ایک مزدور کے ساتھ ایک شہزادی کا نکاح لکھا تھا تو ہوا، ایسا ہوا. اس لیے ہمیں اللہ رب العزت کی تقدیر پر بھروسہ اور اعتماد کرنا ہے اور اپنے اعمال کی اصلاح کرنا ہے. اللہ تبارک و تعالی اپنے حبیب علیہ السلام کے صدقے ہم سب کے حال کی اصلاح کرے. میں اور بھی باتیں عرض کرتا ہوا حدیث پاک میں پوری پڑھتا، لیکن چونکہ مجھے مرکز پہنچنا ہے اور ہفتہ وار اجتماع میں پہنچنا ہمارے لیے لازمی ہے، تو اس لیے چونکہ وہ وہاں پر ابلیس کی مجلس شورا نامی عنوان چل رہا ہے اور مجھے اس کو بھی مکمل کرنا ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ کوئی غلطی ہو تو اللہ معاف فرمائے. رسالت کے پروانوں ہر سنیچر کو بعد نماز عشاء سنی دعوت اسلامی کے عالمی مرکز اسماعیل حبیب مسجد میں سنی اجتماع ہوتا ہے. آپ حضرات پابندی کے ساتھ اس میں شرکت فرمائیں. سنی دعوت اسلامی کی ویب سائٹ sunnidawatisllami.net پر وزٹ کریں اور بہت ساری دینی معلومات حاصل کریں.